الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزرا وأحيا ليلا وأيقظ أهلا رواهما البخاري. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اس آیت مبارکہ میں 3 چیزوں کا بیان ہے: ایمان، تقوی اور صادقین اور سچوں کے ساتھ ہونا۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان اندر کے فیصلے کو اور اندر کے طے کرنے کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے دل سے فیصلہ کرے اور یہ طے کر لے کہ اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی اپنے اللہ سے احکامات اور دین لے کر ہے سب حق اور سچ ہے، اور مجھے تو بس اس کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ تہیہ کرنا اور یہ فیصلہ کرنا اور یہ طے کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا، اس کو جان لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ اتنا تو یہودیوں کو بھی معلوم تھا، نصارہ کو بھی معلوم تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ یہاں تک فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن میرے بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ محض جان لینا یہ نہیں، ایمان نہیں ہے، اور ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ جاننا، ماننا اور جان اور مان کر یہ فیصلہ کرنا، یہ طے کر لینا
کہ مجھے ان کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، آج کے بعد میرے اوپر میرا اختیار نہیں، آج کے بعد میرے اوپر ان کا حکم اور طریقہ لاگو ہو۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک کا آخر ہے، گزر گیا، پہلا عشرہ بھی دوسرا عشرہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اور تیسرے عشرے کا بھی کتنا بڑا حصہ نکل چکا ہے۔ ان مبارک گھڑیوں میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ایک تو ہمیں اپنے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے۔ پہلے سے کلمہ پڑھا ہوا ہے الحمدللہ، لیکن اسی کی تجدید، پھر دوبارہ نئے عزم، نئے ارادے، آج سے یہ ٹھان لیں، آج سے یہ فیصلہ کر لیں کہ اے اللہ آج تک جو میں ادھر ادھر ہوا معاف فرما دے، آج کے بعد بقیہ زندگی میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا، میں نے اپنا اختیار ان کے اختیار کے حوالے کر دیا۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقے سے ادھر ادھر ہوا تو رائے حق صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ کہاں کہاں ہم سے ایمان کے منافی دیکھنا ہوا، کہاں کہاں ایمان کے منافی ہم سے سننا ہوا، اور کہاں کہاں ایمان کے بالکل خلاف ہم سے بولنا ہوا۔ کتنے اللہ کے احکامات ہیں، سارے احکامات میں کہاں پورا اترا؟ بے شمار مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور بے شمار مجھ سے خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ تو ایسے میں یہ موقع ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر معافی مانگنے کا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا لیلۃ القدر کے حوالے سے کوئی نصیحت فرمائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگوں؟ تو آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی، اللہ کے حضور یہ مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہم بھی اس دعا کا اہتمام کریں۔ ام المومنین جو مومنوں کی ماں، صدیقی گھرانے میں آنکھ کھولنے والی، مقام صدیقیت کے بلند ترین درجے کو پہنچے ہوئے برگزیدہ انسان کی گود میں آنکھیں کھولنے والی، اور وہاں ابھی 9 سال کی عمر گزاری تو وہاں سے اللہ نے اٹھا کر نبوت کے گھرانے میں پہنچا دیا۔ کتنا مبارک ماحول دیکھا، کتنی مبارک گودیں دیکھی، کتنی مبارک وہ فضا دیکھی۔ اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم بننے کا شرف عطا فرمایا، اور جب ان پر، ان کی عزت اور ناموس پر منافقین نے انگلی اٹھائی تو اللہ کی وحی 7 آسمانوں سے ان کے حق میں نازل، ان کی برات، ان کی طہارت، ان کی نزاہت، ان کے تقدس کے لیے اللہ کا قرآن گویا ہوا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ان امی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تعلیم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مانگو
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو میرے بھائیوں، ہم کتنے اس دعا کے ضرورت مند ہیں اور کتنے محتاج ہیں۔ اللہ جل شانہ کی بندگی کا کون حق ادا کر سکتا ہے سوائے معافی مانگنے کے؟ اور کچھ ہمارے پاس نہیں۔ اور الفاظ بھی نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے، اے میرے اللہ انکا عفو، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور معاف کرنے کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ جیسے ہمارے بعض کام بہت پسندیدہ ہوتے ہیں کہ یہ کام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تو عرض کیا جا رہا ہے کہ اے میرے اللہ تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے۔ معاف کرنے والے بھی ہیں اور معاف کرنا آپ کو پسند بھی ہے، تو فاعف عنی، اے اللہ مجھے فوراً معاف فرما۔ اہل اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ان کی نظر اونچی ہوتی ہے تو ایک تو اپنی طرف توجہ ہے کہ مجھے معافی ملے، اس کی طلب ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تعلق والے ہیں وہ اس میں یہ نقطہ بتاتے ہیں کہ تحب العفو، اے اللہ آپ معاف کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں، تو فاعف عنی، مجھے فوراً معاف کر کے اپنے کو خوش کر دیں۔ یعنی میں معافی لے رہا ہوں اور مجھے معافی چاہیے، تو ایک تو میری ضرورت ہے، لیکن اسی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ میں اپنی معافی کے ذریعے سے بھی آپ کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں، کیونکہ معاف کرنا آپ کو بہت پسند ہے، اور آپ کا پسندیدہ عمل اور آپ کا پسندیدہ فعل جب ہوگا تو آپ خوش ہوں گے، تو میں اپنی معافی لے کر بھی آپ کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور فا بتاتی ہے کہ اے میرے اللہ اس میں دیر نہ کریں آپ، فا تعقیب مال وصل کے لیے آتی ہے، فاعف عنی، تو اے اللہ فوراً مجھے معاف فرما دیں۔ اس پورے مجمع میں ہم بھی یہ دعا مانگیں، دل سے دعا مانگیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ اور کوئی شک نہیں، وہ شکور ہے، بہت قدردان ہے، جو دل سے معافی مانگتا ہے اللہ جل شانہ اس کا معافی مانگنا بعد میں ختم ہوتا ہے، اس کو اس سے پہلے معاف فرما دے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑی اللہ کے لیے مار کھائی، کوڑے ان پر برسائے گئے، ایسے کوڑے کہ فرمایا کہ اگر ایک وہ کوڑا ہاتھی کو بھی لگتا تو وہ بلبلا جاتا، ایسے کوڑے 23 کوڑے ان پر برسائے گئے۔ معتزلہ کی حکومت تھی اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ایک علمی بات ہے، ہم اتنا سمجھیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بیت اللہ مخلوق ہے، زمین و آسمان مخلوق ہے، ساری چیزیں مخلوق ہیں، ہمارے ہاتھ میں ایک اللہ کا کلام ایسی چیز ہے جو غیر مخلوق ہے، یہ مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ تو معتزلہ کا یہ نظریہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مجبور کیا گیا کہ تم کہو کہ یہ مخلوق ہے۔ اس پر ان کو جیل ہوئی اور اس پر ان کو عباسی خلیفہ نے وہ کوڑے لگوائے،
خیر لمبا واقعہ ہے. وہ جو کوڑا مارنے والا جلاد تھا ایک عرصے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. بڑا نادم تھا، پشیمان تھا، اور عرض کرنے لگا کہ میں سرکاری ڈیوٹی پر تھا اور کوڑا مارنے کا مجھے حکم تھا، ورنہ اگر میرے اختیار کی بات ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کو کوڑا نہ مارتا، لیکن سرکاری ڈیوٹی کی وجہ سے، آج پولیس والے ہیں، سرکاری ڈیوٹی کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، آرڈر ہے. تو امام صاحب سے معافی مانگنے لگا کہ اب تو میں سرکاری ڈیوٹی سے وہ ہو گیا ہوں، تو آپ مجھے معاف فرما دیں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اللہ اکبر، فرمانے لگے اللہ کے بندے، تم نے دوسرا کوڑا بعد میں مارا تھا، اس سے پہلا کوڑا میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا. جن کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو اللہ کی صفات کا اثر ان میں اس طرح آ جاتا ہے. تو حب العفو، اے اللہ آپ کو معاف کرنا پسند ہے، تو جس کا اللہ سے تعلق ہوگا اس کو معاف کرنا پسند نہیں تو تعلق کیسا؟ اللہ سے تعلق ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کو بھی معاف کرنا کیا ہو؟ پسند ہو، اس کو معاف کرنا بھی اچھا لگے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب ان کا یہ ظرف ہے تو اللہ جل شانہ کی رحمت، اس کا تو کوئی سرا نہیں. تو ان مبارک گھڑیوں میں ہماری یہ محنت ہو کہ ایمانی زندگی پر آنا اور آج تک جو ایمانی زندگی کے خلاف چلے اس پر معافی مانگنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین فرماتی ہیں کہ اس آخری عشرے میں اتنی محنت فرماتے تھے کہ جتنی محنت آپ دوسرے کسی عشرے میں نہیں فرماتے تھے. یجتہد فی العاشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. جس طرح سارے مہینوں میں رمضان المبارک افضل ہے، اسی طرح پہلے دوسرے عشرے کے مقابلے میں یہ تیسرا عشرہ افضل ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے، اس کے اندر چلے کو خاص دخل حاصل ہے، 40 دن کی پابندی کو. تو یہاں تو 1 مہینہ 30 دن. تو فرمایا کہ آخری عشرے کی محنت، آخری عشرے کے اعتکاف کے ذریعے سے اس کو گویا کہ قائم مقام 20 دن کے کر دیا گیا. آخری عشرے میں لیلۃ القدر رکھی گئی، آخری عشرے میں اعتکاف رکھا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں محنت اتنی فرماتے تھے کہ فرمایا کہ کمر کس لیتے تھے. اذا دخل العاشر شد میزرا، کمر کس لیتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلًا، اور آخری عشرے کی راتوں میں شب بیداری فرماتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے گھر والوں کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتے تھے رات کو اٹھانے کے لیے. ہمارے لیے تو یہ آسان ہو گیا، راتوں کو ہم جاگتے ہیں، بے تکلف جاگتے ہیں، ہمارے لیے اب کوئی مشکل نہیں، ساری رات جاگ رہے ہیں. تو آدھا کام تو اللہ نے آسان کر دیا، جاگ رہے ہیں. اب باقی آدھا کام رہ گیا کہ اس جاگنے کو صحیح میں لگائیں، دعا و مناجات میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، ذکر میں لگائیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے، پوری امت کے لیے معافی مانگنے میں لگیں. آئندہ کے لیے ایمانی زندگی پر آنا اللہ سے مانگنے میں، یہ گھڑیاں ہماری اس محنت میں لگیں. جاگنا تو مل گیا، اب یہ جاگنا قیمتی بنانے کی محنت. تو پہلی چیز ایمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور دوسری چیز تقوی ہے. تقوی ایمان کا پہرے دار ہے، تقوی ایمان کا باڈی گارڈ ہے.
تقوی ایمان کا چوکیدار ہے. تقوی کے بغیر ایمان ہر وقت خطرے میں ہے. یوں کہو کہ جس طرح GHQ کی سیکورٹی مضبوط ہونا ضروری ہے، فوجی جو چھاونی ہے، فوجی مرکز ہے، اس کی سیکورٹی بہت مضبوط ہونا ضروری ہے. جو جتنا حساس مقام ہوگا اس کی سیکورٹی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے. تو سب سے زیادہ جو حساس، سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے، اور اس کی سیکورٹی تقوی ہے. اس کی سیکورٹی تقوی ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ تقوی کے بغیر بھی میرے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں تو بہت بھول میں ہے. تقوی کے بغیر قدم قدم پر ایمان خطرے میں ہے، شیطان کی زد میں ہے. اور ایمان کے بغیر تو کچھ رہا ہی نہیں. یہ پورے کا پورا رمضان المبارک اور اس کا ایک ایک روزہ جو فرض روزہ 70 روزوں کے درجے میں آ چکا ہے، یہ روزانے کے 70 روزوں کو سب کو ملا کر یہ ایمان کی حفاظت کا حصار ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. جب متقی بن جاؤ گے اب تمہارا ایمان کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا. اور سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں عبادت کے ساتھ تقوی کو جوڑا ہے کہ یہ عبادت کرو اپنے رب کی جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ تم متقی بنو. تو عبادت کے ذریعے سے بھی تقوی، روزے کے ذریعے سے بھی تقوی. تقوی ہوگا تو ایمان کی دولت محفوظ ہوگی. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس دنیا سے ایمان کی پونجی اور ایمان کی جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہو. تو دوسری چیز تقوی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تقوی کہا جاتا ہے اللہ جل شانہ کی ناراضگی سے بچنے کا دھیان رکھنا، ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ کی ناراضگی ہو. بس اس احتیاط کے ساتھ دیکھنا کہ یہ دیکھنا اللہ کی ناراضگی والا نہ ہو. اس احتیاط کے ساتھ سننا کہ یہ سننا اللہ کی ناراضگی والا نہ ہو. اس احتیاط کے ساتھ بولنا کہ یہ بول اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ ہو. اللہ کی ناراضگی کے حوالے سے محتاط ہو کر چلنے کا نام تقوی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے کہ اگر کسی راستے سے چلتے ہوئے جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اب گزرنا بھی ہے، تو فرمایا کہ آدمی کپڑوں کو سمیٹ کر اور بچ بچ کر چلتا ہے، کانٹوں سے اپنے کو، اپنے لباس کو بچا بچا کے نکل جاتا ہے. یہی تقوی ہے. گلی میں جاؤ گے، بازار میں جاؤ گے، آفس میں جاؤ گے، کاروبار میں جاؤ گے، دکان پہ جاؤ گے، اور جہاں بھی جاؤ گے دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں بچ بچ کر احتیاط کے ساتھ چلنا، یہ تقوی ہے. اور اللہ جل شانہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری خاطر کتنا محتاط ہو کر چل رہا ہے، میری خاطر کتنا محتاط ہو کر بول رہا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی قدس اللہ سرہ کسی کی تعزیت لکھوائی تو بعد میں اس کو پڑھوایا کہ آپ پڑھو. تو خادم نے جب پڑھا اس جملے پر پہنچا کہ آپ کے فلاں کے انتقال کی خبر پہنچی تو بہت صدمہ ہوا. تو فرمایا کہ یہ بہت کا لفظ کاٹ دو، یہ بہت کا لفظ کاٹ دو، بس یہ لکھو کہ آپ کے فلاں کے انتقال کی خبر پہنچی تو صدمہ ہوا. اس لیے کہ یہ بہت کا لفظ کہیں جھوٹ نہ ہو جائے.
بہت دکھ ہوا اور بہت ہوا تو نہیں، یہ تو جھوٹ ہو جائے گا۔ کتنا احتیاط ہے، کتنی نظر ہے، کتنی نگرانی ہے۔ اس لفظ کو کاٹ دیا، بھئی یہ کرو کہ دکھ ہوا۔ اب دکھ تو ہوتا ہی ہے، کون سا مسلمان ہے جس کو دکھ نہ ہو؟ تو تھوڑا سا بھی دکھ ہوا، یہ لفظ، یہ جملہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ جل شانہ جتنا توفیق عطا فرمائیں، عبادت ہم کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں ہماری زندگیاں گناہوں سے اٹی پڑی ہیں۔ ہمارے گھر، ہماری مارکیٹیں، ہمارا معاشرہ گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ، اور کیا ہے جو نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف ہم متوجہ ہوں اس ماہ مبارک میں، اے اللہ ان گناہوں کے پہاڑوں کو ختم فرما دے، اور میں اپنی ذات سے اپنے آپ کو پیش کروں، پوری سوسائٹی میں انقلاب آ جائے، میں اس کا مکلف نہیں ہوں، اپنی ذات کے حوالے سے عزم کرنا اس کا میں مکلف اور جواب دہ ہوں۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کا تہیہ کریں کہ آج کے بعد ایمانی زندگی پر چلیں گے، بس میرا کام انشاءاللہ بن گیا۔ آگے پھر اللہ جل شانہ جتنا جس کو ہادی اور مہدی بنائے تو آگے پھر ترقی کے راستے ہیں۔ تو عبادت کی کمی نہیں، کمی ہے گناہوں کے چھوڑنے کی، بولنے میں بے لگام۔ آج پورے ملک میں جو آگ لگی ہوئی ہے، یہ بے لگام بولوں نے لگائی ہوئی ہے۔ ہماری زبان تقوی والی ہو، ہمارے اخبار تقوی والے ہوں، ہمارے چینل انسانیت والی، شرافت اور تہذیب اور شائستگی والی زبان بولنے والے ہوں۔ جب چینلوں والی زبان ایسی ہوگی تو چینل دیکھنے والا وہ بھی ایسی زبان بولنے لگ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دوسری چیز تقویٰ ہے جو ایمان کی سیکورٹی اور ایمان کی حفاظت ہے، اس کے بغیر ایمان خطرے میں ہے۔ اور تیسری چیز وکونوا مع الصادقین، جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہنا، سچوں کے ساتھ۔ ان تینوں کے آپس میں تعلق کے اعتبار سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بتا دیا کہ یہ تقویٰ پیدا کیسے ہوگا، یہ احتیاط آئے گی کیسے؟ تو میں کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو، متقین لوگوں کے ساتھ رہو، کرتے کرتے تمہارے اندر بھی احتیاط اور تقوی کی صفت آئے گی۔ ایک آدمی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، ایک چلہ لگاتا ہے تو اس کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا مل رہی ہے۔ جس گناہ میں مبتلا تھا، اب اس پورے چلے میں اس گناہ سے کیا ہو رہا ہے؟ بچ رہا ہے، تعلیم میں بیٹھ رہا ہے، دعا میں لگ رہا ہے، اور کرتے کرتے 40 دن لگا کر آیا تو پتہ چلا کہ کہاں وہ اور کہاں یہ، دونوں زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق۔ یہ کیا ہوا؟ کونوا مع الصادقین کا یہ جو ہے وہ نتیجہ اور اثر ہے۔ ماحول کے ساتھ جڑے بغیر تقویٰ نہیں، اور تقوی کے بغیر ایمان نہیں۔ یہ تینوں چیزیں آپس میں مربوط ہیں، کنیکٹ ہیں۔ اصل اساس اور بنیاد ایمان ہے، اس کا حصار اور سیکورٹی اور حفاظت تقویٰ ہے، اور یہ پیدا ہوگا صادقین کے ساتھ۔ اس لیے آج اللہ نے ہمیں اپنے گھر کے ساتھ جوڑا ہے، تو ان گھڑیوں میں ہم اللہ سے قبولیت مانگیں، عزم کریں، ارادہ کریں کہ پورے سال انشاءاللہ یہ تعلق قائم اور دائم رہے گا۔ علم اور ذکر کے حلقوں میں جڑتے رہیں گے، علماء اور اہل اللہ سے تعلق رکھیں گے، دین کی محنت، تعلیم کے حلقوں میں لگے رہیں گے،
یکونوا مع الصادقین پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں کیا ہوں گی؟ وجود میں آئیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اب ایک لمحے کے لیے دائیں بائیں سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دل میں یہ دعا مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. نہ معلوم کتنے معافی پا گئے بندے اس مجمع میں ہوں گے، تو اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی معافی سے مالا مال فرمائے. سبحان اللہ.